بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آج کی تراویح کی نماز میں سورہ انعام کی آخری آیتیں اور سورہ اعراف کی آیتیں پڑھی گئیں۔ سورہ اعراف مشہور و معروف سورہ ہے۔ اس کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو کچھ ہوا اس کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور خصوصاً ہمارے نبی کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اگر اس نبی پر ایمان لاتے اور اس کی بات مانتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کو روزی دیتا اور اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرتا۔ ایسی بہت ساری باتیں اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، دیکھو اللہ کی طرف سے تم کو جو ہدایت ملی ہے اسی کو مانو۔ ولا تتبعوا من دونی اولیاء، تمہارے جو وہ پیر وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کی بات نہیں ماننا۔ یہ بھی انسان کا ایک المیہ ہے کہ انسان کو اللہ نے ہدایت دی، لیکن اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے دوسرے لوگوں کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے۔ خصوصاً جو صوفیہ وغیرہ ہوتے ہیں نا ویسا یہ حضرت بولے حضرت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی بات ماننا چاہیے۔ دنیا پوری گمراہ ہو رہی اسی میں۔ ولا تتبعوا من دونی اولیاء، خبردار اس کے سوا، اللہ کے سوا دوسروں کی باتوں پر نہیں چلنا۔ قلیلا ما تذکرون، سمجھتے نہیں ہو تم لوگ۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کے اندر جو خاص بات بیان کی گئی ہے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کیسا دھوکہ دیا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کے بولا دیکھو میں تم دونوں کا بڑا ہمدرد ہوں، تم یہ درخت کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے۔ فرشتے کھا لیے ہیں اب وہ یہیں رہیں گے، تم بھی کھا لو۔ اب بہرحال اللہ نے منع کیا تھا، کھا لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ اللہ ظلم کیے، ہم سے غلطی ہوگی، اگر تو نہیں مانے گا تو اللہ ہم تو گھاٹے میں رہیں گے۔ یہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے، ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اس میں یہ بات تھی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پر کیا ڈریس تھا جنت میں نہیں معلوم، لیکن ڈریس تھا۔ شرمگاہ ان کی نظر نہیں آتی تھی، اور کیا کیا ان کے ساتھ تھے اللہ کو معلوم۔ لیکن جو ہی وہ درخت کا پھل کھائے یا درخت کی چیز کھائے، بدت لہما سوآتہما، اب ان کی شرمگاہ کھل گئی، بہت پریشان ہوئے۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے جلدی جلدی توڑ کے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جو ہی وہ لوگ کھائے فوراً جو ہے ان کی شرمگاہ کھل گئی۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ شیطان کا ایک بڑا حربہ ہے۔ وہ حربہ یہی ہے کہ ننگا کر دے، سب کو ننگا کر دے۔ بعض حدیثوں کے اندر یوں بھی آیا ہے، آدمی اگر بیت الخلاء جاتا ہے بغیر دعا کے تو شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ ایسے بھی کہا گیا یہ چھپانا شرمگاہ کو انسانی تہذیب ہے۔ اللہ نے یہ بات صرف انسانوں کو دی ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس بھیجا آسمان سے، یعنی ہنر دیا کہ روئی کاٹنا، اس کو بننا اور اس سے کپڑا بنانا، یہ سب اللہ نے سکھایا۔ کیا ہوگا؟
زینت بھی ہے اور شرمگاہ کو چھپا بھی سکتے، دو کام ہو سکتے۔ شیطان نے ایسے ہی کیا، ان کو جو گمراہ کیا، اب ان کی شرمگاہیں کھل گئیں تو جنت کے پردے لے کر اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے کہا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ کہا اللہ ظلم ہو گیا، معاف کر دے اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر کر جاؤ۔ حوا، آدم علیہ السلام اور ابلیس، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ نے کتنی جگہ کہا ان ھذا عدو لک ولزوجک، پہلے دن کا اللہ نے، آدم یہ جو ابلیس ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو، خیر خواہ مت سمجھو۔ شیطان کوئی بھی وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، عمل کرتے، نماز کو نہیں آتے، شیطان وہی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے شیطان بہت دور بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہاں تک بھاگتا ہے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے آتا ہے، آ کے پھر بھی دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، ابھی بہت دیر ہے، تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ پھر آ کے نماز میں جب کھڑا ہو گیا نا، اب پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا، اچھا وہ یاد دلا، اچھا وہ یاد کرتا ہے، وہ یاد ہے کیا تم کو؟ ایسے آدمی یہی سب سوچتے سوچتے سمجھ میں نہیں آتا، 3 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا، 2 پڑھا، 3 پڑھا۔ شیطان اتنا ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان کو اللہ نے غلبہ دیا ہے انسان پر۔ خون کیسا گردش کرتا ہے ویسا ہی شیطان بھی گردش کرتا ہے، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، چہرہ ہو، آنکھ ہو، کان ہو، منہ ہو، سب جگہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس کو ہم دشمن ہی سمجھیں۔ اللہ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اللہ نے کہا اے بنی آدم، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے، تم کو آزمائش میں نہ ڈالے، جیسا کہ تمہارے باپ دادا کو، آدم کو بھی حوا کو بھی آزمائش میں ڈالے، اور اللہ کے نافرمانی کرنے کے بعد ان کا لباس اتر گیا تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ ان کو نظر آئے۔ شیطان تم کو دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، ہم تو شیطان کو نہیں دیکھتے، شیطان ہم کو دیکھتا ہے، جہاں بھی رہیں شیطان ہم کو دیکھتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، اور عام شیطان بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم کو، ہم کبھی شیطان کو نہیں دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، ایک ابلیس جو ہے شیطان آپ کے سامنے سے گزرنا چاہا، اللہ کے رسول نے اس کو پکڑ کے جو دبائے گلا اس کا، آپ کے ہاتھ میں اس کا تھوک بھی لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ اس کو پکڑ کے رکھو، نماز ہونے کے بعد تم سب کو بتاؤں، لیکن سلیمان علیہ السلام دعا کی ہے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو کسی کو نہیں دیا نہ کسی کو دے گا تو شیطان پر سلیمان علیہ السلام کو قدرت تھی، تو ان کی دعا میرے اس کام میں آڑے آ جائے گی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے رسول پر پکڑے اس کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ جو کھجور ہے بحرین سے آئی ہے، اس کی حفاظت کو رات میں کوئی چرا کر نہ لے جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھجور کی حفاظت میں بیٹھ گئے، اور رات گزری، ایک آدمی آیا جھولی لے کے،
खजूर भरने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने जाकर उनका हाथ पकड़ा, वो इंसान की शक्ल में आता, कहा कि अल्लाह के रसूल के पास ले जाऊंगा, तेरे हाथ काटूंगा। कहा नहीं जी, मैं भूखा, मेरी बीवी भूखे, मेरे बच्चे भूखे, 3 दिन से कुछ नहीं खाए, आराम करो जी, आराम करो, फिर मैं आता नहीं जी। जा सुबह गए अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ जी रात? कहा एक आदमी आया था भूखा प्यासा, बहुत रोया तो छोड़ दिया। अच्छा, फिर भी आता क्या? देखो अब दूसरी रात भी आई जी, वही काम करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ा फिर भी, कि तू जो है कल बोला नहीं आऊँगा, फिर आया, आज तो मैं जो अल्लाह के रसूल के पास ले जाके तेरा हाथ कटवाऊँगा। बहुत रोया, हज़रत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। सुबह में अल्लाह के रसूल ने कहा क्या जी क्या हुआ रात? कहा अल्लाह के रसूल फिर आया, वो फिर आया, देखो आज भी आता क्या? देखो तीसरी रात भी आया जी, आके वैसे उठाया। हज़रत अबू हुरैरा, अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, अब तो अल्लाह के रसूल के पास ले जाके तेरे हाथ कटवाऊँगा। कहा कि अबू हुरैरा एक काम करो, मैं तुमको एक दुआ सिखाता हूँ, वो दुआ पढ़ोगे शैतान से हिफाजत हो जाएगी। अब अबू हुरैरा करे, कहा क्या दुआ है जी वो? कहा आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी तुम पढ़ोगे शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अब तीसरे दिन भी अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या जी क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल फिर भी आया, मैं पकड़ के लाना चाहता था, अब उसने कहा मैं एक दुआ सिखाता हूँ, फिर उसके बाद ये दुआ सीख जाओ तुम, शैतान करीब नहीं आएगा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम आयतुल कुर्सी। कहा कि कौन मालूम जी हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल मुझे क्या मालूम, शैतान जी हो, शैतान तुमको बात सच्ची बताया कि ये आयत पढ़ो तो करीब नहीं, वह कदूब झूठा है, लेकिन बात दुआ जो बताया वो सच्ची बताया। अब हज़रत अबू हुरैरा ने भी उसको इंसानी शक्ल में देखा, शैतान की शक्ल में नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ बहुत सारी बातें बताई हैं। लिबास जी, जब हम मस्जिद को जाते हैं अच्छा लिबास पहन कर जाना चाहिए, कामिल लिबास पहन के जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी कौमें हैं उनका अजीब है, वो जितने कोयल के सामियार रहते हैं एक धोती बांधते हैं, पूरा नंगा रहते, ये बड़ा पेट वट रहता है उनका, अजीब है उनके यहाँ ऐसे नंगा रहना। अरब में भी ऐसा था, जिस कपड़े में हम गुनाह करें वो कपड़ा पहन कर इबादत करें तो इबादत कबूल नहीं होती। इसलिए उम्रे को आते ना, हज को आते, मर्द औरत सब कपड़े निकाल देते। कुरैश के लोग बैठ के ले देते, 100 आदमी हैं, 40 को दिए, 50 को दिए, बाकी को बोलते नहीं कपड़ा नहीं हो गया। अब ये औरत भी मर्द भी नंगे तवाफ़ करते, जिनको मिला पहन लिए, जिनको नहीं मिला नंगे तवाफ़ करते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद कहा ख़बरदार, आइंदा से कोई मुशरिक भी नहीं आएगा, कोई आदमी नंगा तवाफ़ भी नहीं करेगा। जाहिलियत के लोग वैसा समझते थे, तो अल्लाह ने कहा ना क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम, हमने तुमको ऐसा लिबास दिया है शर्मगाह की हिफाजत है, वरीशा जीनत भी है। मौसम के लिहाज से आदमी गर्म कपड़े पहनता है, ठंडे कपड़े पहनता है, काटन के कपड़े पहनता है, टेरी काट के कपड़े पहनता है। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी। तो देखो नंगे रहना इन लोगों की आदत है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, तस्वीर वगैरह भी देखा। वो एक वैद है बाबा नऊज़ु बिल्लाह, वो जो सवेरे उनको वर्जिश कराता ना, हाथ ऐसे पाँव उठाता है, खाली इतना बंद रहता है, पूरा खुल जाता है उसका। औरतें वो तो पहन लेती है, मर्द है ना वो भी वैसे ही करते। तो लिबास पहनना उनके लिए कोई इज़्ज़त की बात नहीं है, लिबास के बग़ैर भी नंगे रहेंगे। तो अल्लाह ने मना किया जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 किस्म के लोग हैं मेरी उम्मत में,
जहन्नम को जाएंगे। अभी मैंने उनको नहीं देखा। एक वो लोग होंगे जिनके हाथों में कोड़े होंगे, जैसे बैल की दुम रहती ना वैसे। यदरिबून अभी अन्नासा, लोगों को मारते रहेंगे, जैसे पुलिस वगैरह रहते हैं ना वैसा करेंगे जी ये लोग। दिल्ली में जैसे अभी चंद दिन पहले तरावी की नमाज़ पढ़ रहे तो मारा ना बूट से फुला से, वैसा ऐसे एक लोग हैं जो जहन्नम को जाएंगे। दूसरे वो औरतें हैं पहन कर भी नंगी मालूम होती हैं, पहन कर भी नंगी मालूम होती हैं। इतना बारीक कपड़ा, वो पता नहीं जारजट कहते हैं कि क्या कहते हैं, 2x2 के 1x2 कुछ कहते हैं ना, बारीक कपड़ा पहने तो पूरा अंदर नज़र आता। आजकल तो फैशन हो गया कि यहाँ तक जो है ज़रा अस्तर के साथ रहता है, यहाँ तक पूरा हाथ एकदम बारीक कपड़े का पूरा हाथ नज़र आता। ये मुसलमान बच्चियाँ भी पहनते हैं, किस कदर अफसोस है, हराम है ना जी। ये तो बच्ची 6 साल की 8 साल की है, अभी आप सिखा दिए ऐसा हाथ खुला रहना है, आइंदा भी ऐसे ही करेगी ना, हाथ खुला रखेगी। मुसलमान ख्याल नहीं करते कि लिबास कैसा होना एक लड़की का, एक लड़के का कैसा होना। तो कहा अल्लाह के रसूल ने, दूसरे वो लोग जो कि पहन कर भी नंगी होती हैं, माइलातुन मुमीलातुन, लोगों की तरफ भी झुकती होंगी, लोगों को भी दावत देंगी, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो। जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी उनको। जन्नत में जाना तो बड़ी बात है, खुशबू भी कितनी दूर से खुशबू आती है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आज दुनिया में लिबास का बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। काफिरों के लिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मुसलमानों के घरों में मुसलमानों की बच्चियाँ, कॉलेज को जाने वाली बच्चियाँ कैसा बन ठन के जाती हैं। अगर कोई सीधे साधे लिबास में चले गई, उसकी जो सहेलियाँ रहती हैं उनको जो चिढ़ाती हैं, क्या तू ऐसा फ़कीरनी के जैसा आती है, अच्छा पहन कर आती नहीं क्या, स्नो लगा कर नहीं आती क्या। नाउज़ुबिल्लाह, हर चीज़ मुसीबत है। ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो गया इस ज़माने में। तो ये सारी बातें सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने बताया है। दूसरी बात अल्लाह ने कहा कैसे, अब या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। कुरान मजीद के अंदर या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनो, मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रो, काफिरो, या बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदियों। इसमें सूरह आराफ के अंदर या बनी आदम, या बनी आदम, या बनी आदम कहा, और दूसरी जगह नहीं है आदम की औलाद, आदम की औलाद, आदम की औलाद। तो कहा मस्जिद को जाते हो तो अच्छा जाओ जी, कपड़े में बदबू नहीं रहना, और उसी तरह मैले कपड़े नहीं रहना। अल्लाह के सामने खड़े होते जी। शादी को जाते, किसकी की शादी, दोस्त की, नहीं तो कोई दूर के रिश्तेदार की, क्या तैयारी करते जी। औरतें भी अगर 60 साल की बूढ़ी भी है तो 25 साल की जवान बन के जाती है। वो पाउडर लगा के, स्नो लगा के, उफला करके, जेवर पहन के, मालूम होता कि साहब बिल्कुल 25 साल की है। बाद में देखे तो ढीले हो गए, चेहरे वगैरह सब झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। शादी को जाने इतना एहतिमाम, अल्लाह के घर को आए तो कोई भी एहतिमाम नहीं। बदबू तुम्हारे कपड़े में। ये पीर वगैरह जो रहते ना उनके पास ऐसे ही रहता, जूं भी लेते उनके इसमें, उसे भी मारते रहते, नाउज़ुबिल्लाह। कुछ पीर तो ऐसे रहते हैं, जूं पड़े तो उसे समझते मेरी ग़िज़ा, तेरी ग़िज़ा अल्लाह मेरे अंदर रखे तो खा। ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिनको मलंग मलंग कहते हैं ना, ऐसे रहते हैं। तो अल्लाह ने कहा मस्जिद को आए तो अल्लाह का घर है, बन संवर के, अच्छी लिबास पहन के, सातिर लिबास पहन के आओ। इसीलिए आदमी जब आता है मस्जिद को तो ज़रा सा ख्याल करना चाहिए। एक बात तो यह है
کہ بہت سارے لوگ پینٹ پہنتے، چھوٹا کرتا پہنتے، سجدے میں جاتے پیچھے کھلا رہتا 3 انچ 4 انچ، بہت دیکھا میں، نعوذ باللہ۔ کتنے لوگوں کو منع کرتا بڑا کپڑا پہنو جی، نہیں تو کہتے باندھ لو، ننگے ہو جاتے۔ ایسا آتے بہت سارے لوگ، اور کچھ لوگ تو ایسا کہ وہ ٹی شرٹ بھی کافی شرٹ بھی پہن کر مسجد کو آ جاتے۔ اللہ کے سامنے ایسا آتے جی، سوچنا نہیں، پورا جسم ڈھک کے آؤ۔ البانی صاحب تو کہتے ٹوپی بھی پہننا یہ بھی زینت ہے، مسجد کو آئے نماز پڑھے تو ایسا کرنا چاہیے۔ یقیناً اگر کوئی آدمی چڈی بنین پہن کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی، منڈا کھلا نہیں رہنا، منڈا کٹ بنین نہیں ہے، آستین کی بنین ہے، چڈی پہنا ہے، ہو جاتی نماز۔ لیکن جب مسجد کو آتے ہو ویسا نہیں آنا جی۔ کوئی آدمی ویسا آ گیا مسجد کو تو لوگ سمجھا پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہے، مسجد کا دروازہ بند کر کے باہر بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا کیا انسانوں کے اندر غلطی ہے مسلمانوں کی۔ دینی تعلیم نہ ہو تو یہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے دینی تعلیم ہی کے متعلق لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے۔ قرآن نے ایک فارمولہ بنایا ہے، ایک فارمولہ بتایا ہے، صحت مند زندگی، بیمار نہیں پڑنا، 3 کام کرو۔ ایک بتایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ رمضان میں کتنا اسراف کرتے جی، کتنی بار کھاتے، مسجد میں روزہ کھولے، گھر کو گئے تو کچھ کھائے، نماز کو آئے تو کچھ کھائے، پھر نماز پڑھ کے گھر کو گئے 4 کھائے، 4 ٹائم جی، روزہ کھولنے سے سونے تک 4 ٹائم کھاتا۔ نہیں کھانا جی، اسے اسراف ہے، یہ تمہاری طبیعت خراب ہوگی، تمہارا معدہ ہضم نہیں کرے گا، بیمار پڑو گے، تم کو کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا، فلاں فلاں ایسا ہوگا۔ تو یہ ایک فارمولہ کیا ہے، زیادہ نہیں کھانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا، ایک میں پانی، ایک میں خالی، بیماری کبھی نہیں آئے گی جی۔ روزہ رکھنے سے کتنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ایک فارمولہ۔ دوسرا کیا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو ہم نے تمہارے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ نیند جی سونا، رات میں نہیں جاگنا، عبادت کے واسطے جاگتے، شروع میں سو جاؤ، 3 بجے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، یہ دوسرا فارمولہ، نیند پوری کرنا۔ چوتھا کیا، تیسرا کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ساری انسانی جانوروں کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، اس لیے ایک آدمی ایک دن میں 2-2.5 لیٹر پانی پیتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، نیند پوری کرتا ہے، کبھی اس کو بیماری نہیں آئے گی، اللہ ہے کہ وہ اناپ شناپ کھا کے بیماری لائے۔ یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی، ایک تو صفیں درست رکھنا، صفیں درست، تسویۃ الصف، برابر رکھنا جی، صف آگے پیچھے نہیں کھڑے ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کر کے رکھے تھے 2 آدمی کو، دے تم پورا دیکھ کر آؤ، وہ بھی دیکھ کر آتے، ہاں سب ٹھیک کھڑے ہیں، اللہ اکبر، دیکھو کتنا اہتمام کرتے تھے جی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صفیں ٹھیک ہیں تو نماز ٹھیک ہے، صفیں الٹی سیدھی ہیں تو نماز بھی الٹی سیدھی ہے۔ کہاں خیال کرتے جی، چلے جاؤ جہاں جو دوسرے مسجدیں ہیں، کچھ بھی نہیں، آگے پیچھے بیچ میں اتنا گیپ رہے گا، 1 فٹ کا، 1.25 فٹ کا، کیا بھی نہیں ان کو۔ اللہ کے رسول نے کہا تراسو، مل کر کھڑے ہو جاؤ جی۔ صحابہ کہتے تھے ہم پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے، اتنا ٹائٹ کھڑے ہوتے ہے نا، اللہ کے رسول کی ہدایت نا۔ تو صفیں سیدھی رکھنا، قریب قریب کھڑے ہونا۔ ایک بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، سب میں کھڑے ہو گئے،
اب ہم امام کے پیچھے ہیں. اب امام کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے. اب ہم کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا. امام کے پہلے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے تمہاری نماز نہیں ہوتی. انتظار کرو. اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا تل کا بھی تل کا، ذرا دیر سے گئے، ذرا دیر سے تکبیر برے، ٹھیک ہے وہ ثنا پڑھنے میں ان کے ساتھ مل لیں گے. رکو جاتے ہیں، جب رکو میں چلے گئے تو تم رکو میں جانا. اللہ بولتے تم بھی رکو میں چلے گئے، امام کیسے ہوا؟ ان کے پیچھے رہنا تم کو. تو یہ ہے اگر کوئی آدمی امام سے پہلے ایسے ہو جاتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں. جماعت کے ساتھ جب بھی پڑھتا ان باتوں کا خیال کرنا پہلے. کبھی ایسا ہوتا کہ ہم لوگ آتے ہیں مسجد کو، پوری سب بھر گئی ہے، جگہ نہیں ہے، اب کیا کرنا جی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف. صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ کیا کرے گا؟ تو بہت ساری باتیں ہیں. یہ تو کوئی انتظار کرے گا، کوئی آتے کیا بھائی، کوئی آتے کیا، کوئی آئے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا. کوئی نہیں آ رہے ہیں تو آہستہ سے کسی کے پیٹھ کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا، وہ سمجھ جائے گا، پیچھے آ جائے گا، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. باقی سب ملا لیں گے، وہ باقی سب ملا لیں گے. ایک صورت یہ بھی ہے، ایک اور صورت یہ بھی ہے جگہ نہیں ہے تو امام کے سیدھے طرف جا کے کھڑے ہو جاؤ، امام کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس ایک مرتبہ نماز میں اللہ کے رسول کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول ان کا کان پکڑ کے سیدھے طرف کر دیا. یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. اکیلے نماز پڑھیں گے صف کے پیچھے. اب ہم شروع کر دیے، کوئی آدمی آ گیا نماز ختم ہونے سے پہلے، کہا تھا پروانی جی کوئی آیا نہیں، آخر تک تم اکیلے تھے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی بولے. اس لیے اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. اب میاں بیوی مرد عورت نماز پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں تو بیوی بازو کھڑے ہوگی کیا؟ نہیں، بیوی پیچھے کھڑے ہوگی، شوہر سامنے کھڑا ہوگا، ہے نا. بیوی جی بہن ہے، ماں ہے، پروانی جی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بھی اور ایک لڑکا نماز پڑھے اور ہماری امی جان اکیلی پیچھے پڑھی. اللہ کے رسول کے پیچھے اکیلی عورت پڑھ سکتی. اس عورت کو رکھ کے کچھ لوگوں نے کہا نہیں اکیلے پڑھے تو بھی ہو جاتی. عورتوں کا حکم الگ ہے، مردوں کا حکم الگ ہے. اب سب میں کھڑے ہوتے حدیث میں آیا سیدھے طرف اللہ کی رحمت نازل ہوتی. کہاں سے سب بنانا؟ امام کے پیچھے سے جی، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر سے نہیں. بعض جگہ میں نے دیکھا وہاں سے سب بنتے، بالکل غلط ہے. کیسے کیسے مسئلے، جاہلوں کا ایسا ہی مسئلہ ہے. علماء سے پوچھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، دل میں بولے اللہ کے رسول کیا بولے؟ اللہ کے رسول بولے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے داہنی صف والوں پر اور پہلی صف والوں پر. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جلد سے آئے. پہلی صف کا بھی ایک ثواب ہے، نماز کا ایک ثواب ہے، ایکسٹرا ثواب پہلی صف کا بھی ہے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد ایسا ہے کہ صاحب کبھی ایسا ہوتا مسجد بھر گئی جی، مسجد بھر گئی، جگہ نہیں ہے، پڑھنے والے بہت ہیں. روڈ میں پڑھ سکتے آپ، روڈ میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ایسے ہی سمجھو کہ یہ جو روڈ کے بعد بھی تقریباً آدھا کلومیٹر ہے، پیچھے 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 پڑھ سکتے. لیکن یہ مسجد ہے، یہ بھر گئی تو اب جو ہے کوئی جا کے وہاں نماز پڑھے بازو گھر میں، نہیں جی، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں. امام کی آواز بھی آتی، لاؤڈ اسپیکر میں سنتے، نہیں ہوتی جی. آپ سمجھو آدھی آدھی دیوار ہے، عورت دیکھ سکتی امام کو یا ان کی قرات سن سکتی، وہ جائز ہے. ایک بلڈنگ میں ایک نماز ہوتی، دوسری بلڈنگ میں نماز پڑھتے، نہیں جائز ہے. یہی صحیح بات ہے، بیچ میں فاصلہ نہیں رہنا. پیچھے پیچھے مکے کو جاتے نا ہم لوگ عمرہ کرنے، مکے میں نماز ہوتی حرم میں،
आधा किलोमीटर भी बिछा को पढ़ते रहते, बीच में 30-40 सफ़ की जगह छुट्टी रहती, लेकिन वो परवाह नहीं, इसलिए कि जाना चाहिए उनको पहली सफ़ में, अपनी सहूलत के लिए वहाँ पढ़ लेते, बीच में बिल्डिंग वगैरह नहीं, एक ही मक्का ना हो, वो जायज़ है। यहाँ इस तरह के मस्जिद में जायज़ नहीं है, मस्जिद ही में पढ़ना, मस्जिद के पीछे, इमाम से सामने नहीं खड़ा होना, इमाम के सामने नहीं खड़ा होना, इसका ख्याल करना चाहिए। उसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, घर वाला जो है ना, मिलने गए तुम अपने दोस्त से, किसी से, नमाज का वक्त हो गया, वज़ू कर लिए, अब कौन नमाज पढ़ाना? घर वाला पढ़ाएगा। पढ़ाने नहीं आता तो तुमसे बोलेगा भाई नमाज पढ़ाओ भाई, बग़ैर उसकी इजाज़त के तुम्हें नमाज नहीं पढ़ा सकते। अल्लाह के रसूल ने हमको ये भी हिदायत दी है। कितनी बातें हैं, इसलिए कुछ बिदती इमाम रहते, उनके पीछे नमाज होती क्या? बिदती इमाम, एक तो ख़बर परस्त इमाम है, तावीज़ वाले इमाम हैं, उनके पीछे नमाज नहीं होती, मुशरिक हैं वो। लेकिन ये बिदती है, कैसा बिदती है? वो मौलूद करता या कि दूसरी कुछ काम करता, शिरक नहीं करता, का हो जाती बिदती के पीछे, मुशरिक इमाम के पीछे नमाज नहीं होती है। इसी तरह जो आदमी का फासिक है, छोटे मोटे गुनाह करता है, उसको इमाम बना सकते क्या? उसके पीछे नमाज पढ़ सकते क्या? जैसे कोई आदमी क्लीन शेव है, उसको फासिक बोलते हैं, दाढ़ी सुन्नत है, ये क्लीन शेव है। उसी तरह कोई आदमी कभी शराब पीता, कभी सिगरेट फूंकता, कहा के सामने, अगर उसे हटा दिए तो फितना हो जाएगा। अरे इतने अच्छे इमाम, क्या अच्छी आवाज़ है उनकी, नहीं उठाना, छोड़ दो, हो सके दूसरी मस्जिद में जाके पढ़ लो। अच्छे आदमी को, दीनदार आदमी को इमाम बनाओ। हमको अल्लाह के रसूल ने ये सब भी बताया है। उसी तरह एक आदमी लंबी नमाज पढ़ाता है तो जायज़ है क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुआज़ तुम जाके नमाज पढ़ाते, लंबी लंबी सूरा पढ़ाते। मुआज़ इब्न जबल थे, एक बड़े सहाबी, अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत उनको। इशा की नमाज अल्लाह के रसूल के पीछे पढ़ लेते, फिर उनके घर को जाते, मोहल्ले को, वहाँ के मस्जिद में बागों में काम करने वाले लोग ज़रा देर से आते, उनको नमाज पढ़ाते। ये तो पढ़ लिए इशा की नमाज, अब वो जब पढ़ेंगे क्या नियत करेंगे? नफिल की नियत करेंगे, जायज़ है। नफिल की नीयत से पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ पढ़ने वाले पढ़ सकते, लेकिन हनफियों का वैसा नहीं, फ़र्ज़ पढ़ते ना उनके पीछे नफिल पढ़ सकते, नफिल पढ़ते ना उनके पीछे नहीं। उसी तरह एक आदमी कोई आके पढ़ रहा है नमाज, देखे अब मस्जिद को आए, नमाज पढ़ना है, देखे एक आदमी अच्छा ज़ोहर की नमाज पढ़ता होगा जी, आके अल्लाह अकबर करके खड़े हो गया आपके पास, परवाह नहीं, उन्हें नफिल पढ़ रहा है, तुम्हारी फ़र्ज़ नमाज है, कोई बात नहीं, होती नमाज। ऐसे भी मसला है। उसी तरह जो आदमी के मुसाफिर, एक आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर 2 रकात पढ़ता, ज़ोहर भी, असर भी, इशा भी, मस्जिद को आया, इमाम साहब 2 रकात पढ़ लिए ज़ोहर की नमाज, अब इन्हें जाकर 2 रकात के बाद मिल लिया, अब कितने रकात पढ़ेगा ये? कुछ लोगों ने कहा 4 रकात पढ़ेगा। इमाम की नीयत है ना, वही पीछे वाले की भी नीयत होना चाहिए। फ़र्ज़ नफिल की वो दूसरी नीयत है, ये उनके मुताबात, उनके पीछे। इमाम बिन अज़म ज़ाहिरी एक थे, उन्होंने कहा नहीं जी, उसकी नमाज ही 2 रकात है, 2 रकात मिल गई, उसके आखिरी की 2 रकात ख़त्म, सलाम फेर देगा, नहीं तो क्या करेगा? कहा बैठे रहेगा, शुरू से शरीक हुआ है, 4 रकात है ना, शुरू से शरीक हुआ है, 2 रकात पढ़ के बैठे रहेगा, ये की तशहुद, जब वो सलाम फेरेंगे तो ये भी सलाम फेरेगा। ऐसे कितने मसाइल हैं जो हमको पेश आते हैं, क्या भी सोच के कर लेते, इन सब का ख्याल करना चाहिए। बच्चों को मस्जिद को ला सकते क्या?
پریشان کرنے والے بچوں کو جس کی وجہ سے نمازیں خراب ہوتی نہیں لانا چاہیے، نہیں لانا چاہیے۔ بچے ہیں، کبھی پیشاب بھی کر دیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ چھوٹے بچے 8 سال کے 10 سال کے پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے، ہم کو اجازت ہے کیا ہے پیچھے جاؤ؟ نہیں جی، پہلے جو آ گئے ان کی جگہ وہ۔ بچے رہتے بھی بڑے رہتے بھی عام طور پر ایسے ہوتا ہے، بچوں کو پیچھے کر دیتے، اس کی وجہ سے بچوں کو غصہ بھی آئے گا، نماز کو بھی نہیں آئیں گے، اور تمہارے خلاف ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا۔ نہیں جی، ایسا نہیں کرنا، ان کو چاہیے کہ صاحب اس کا خیال کریں۔ ایک مسجد ہے، اس میں قبر ہے، بڑی مسجد ہے، قبر ہے، جس مسجد میں قبر ہے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، جب ان کے کوئی نبی مر جاتے، نیک آدمی مر جاتے، قبر کو نماز کا بنا لیتے، قبر کو نماز کا بنا لیتے۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے کسی مسجد میں اگر قبر ہے نہیں پڑھنا، جائز نہیں، بالکل الگ ہے قبرستان، مسجد الگ ہے، ایسی صورت میں پڑھ سکتے، اگرچہ کہ باؤنڈری ایک ہی ہے۔ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں، سب مسجد کے ساتھ قبرستان بنا کے رکھے ہیں، لیکن الگ الگ ہے، کہیں تو بیچ میں راستہ ہے، قبرستان الگ ہے، مسجد الگ ہے، زیادہ تر ایسی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ صاحب قبرستان سامنے کھڑے تو خبریں نظر آتی، نہیں پڑھنا، وہاں نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے قبرستان تھا، بعد میں مسجد بنائے تو مسجد گرا دینا، پہلے مسجد تھی بعد میں دفن کر ڈالے تو اس کو نکال کے دوسری جگہ کر دینا۔ اتنی باتیں مسجد کے تعلق سے حدیث کے اندر آئی ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے ان ساری باتوں کا خیال کریں، ورنہ پھر جو ہے مشکل ہو جائے گی۔ کبھی مختصر بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ صاحب بچوں کو اسکول جانا ہے، ایگزام لکھنا ہے، آپ لمبی نماز شروع کر دیے، ظہر کی نماز، بچے نماز چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ امتحان کو جانا ہے، اندر جانے نہیں دیں گے۔ معلوم ہو کہ بچے ہیں، ان کو جانا ہے، ہلکی نماز پڑھاؤ، لمبی نماز مت پڑھاؤ۔ ایسے اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے کہ اس لیے کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی نماز میں کھڑے ہوتے عشاء میں تو لمبی نماز پڑھانے سوچتے، بچہ روتا تو اللہ کے رسول مختصر نماز پڑھا دیتے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی نا، اس لیے۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ باقی باتیں نماز کے تعلق سے کل بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ باقی رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے، جو لوگ قرض دار اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے ادا کرنے کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے کوئی انتظام کر دے، اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔